حدیث رحمتہ اللہ نے فضائل حج میں لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ ایک آدمی، ایک عورت وہ طواف کر رہی ہے اور مطاف میں طواف کے دوران اس نے اپنے بچے کو اپنے کاندھے پہ بٹھایا ہوا ہے اور کہہ رہی ہے کہ یا کریم یا کریم یا کریم، اے کریم تیرا وہ گزرا ہوا وقت کیسا تھا؟ وہ بزرگ کہنے لگے، میں نے اس عورت سے پوچھا، میں نے کہا بیٹی وہ گزرا ہوا وقت کیا تھا جس کو تو یاد کر رہی ہے؟ کہنے لگی حضرت ہم حج کے سفر پہ آ رہے تھے، راستے میں آتے آتے بحری جہاز کے ذریعے بحری جہاز میں طوفان آیا، سمندر میں طوفان آیا، اس کی وجہ سے ہمارا جہاز ٹوٹ گیا، بکھر گیا، ایک تختے پر میں باقی رہ گئی، رات کا وقت تھا، کوئی معلوم نہیں کہ کیا سب کے سب غرق ہو گئے، رات کو ایک تختے پر میں باقی رہ گئی۔ تو میں نے صبح جب سورج نکلا، روشنی ہوئی تو میں نے دیکھا دوسرے تختے پر ایک اور حبشی ہے، وہ دوسرے تختے پر ہے، وہ پانی کو اچھالتا ہوا اپنے تختے سے میرے تختے پر آ گیا اور اس نے مجھے گناہ کی دعوت دی، میں نے اپنے بچے کو جگا دیا، اس نے میرے بچے کو میرے ہاتھ سے پکڑا اور اس کو سمندر میں پھینک دیا۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا، اب یہاں ماحول دیکھیں، چاروں طرف سمندر کی لہریں ہیں، دور دور تک کوئی انسانی آبادی نہیں ہے، کوئی آ نہیں سکتا، کوئی بچا نہیں سکتا، کوئی مدد نہیں بھیج سکتا، لیکن یہ عورت یہاں پر بیٹھے ہوئے کس کو پکار رہی ہے؟ بولو بھائی کس کو پکارتی ہے؟ اللہ کو۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، کون ہے جو مضطر کی دعا سنتا ہے؟ کون ہے جو بےتاب کی دعا سنتا ہے؟ کون ہے جو اس کی مشکل کشائی کرتا ہے؟ کون ہے بھائی؟ بولو بھائی کون ہے؟ اب یہاں پہ کون مدد کر سکتا تھا؟ لیکن اس عورت نے کہا، آسمان کی طرف چہرہ کیا، کہا اللہ میرا بچہ میری عزت تیرے حوالے۔ ابھی اس نے الفاظ پورے نہیں ہوئے تھے، اللہ نے مدد کی، سمندر سے ایک جانور نکلا، اس حبشی کو اپنے منہ میں ڈالا اور سمندر میں غائب ہو گیا۔ اب یہ عورت اکیلی رہ گئی اس پٹے پر، وہ اکیلی رہ گئی اس تختے پر، حتیٰ کہ وہ کہتی ہے کہ دن رات گزرتے رہے اور میں اسی تختے کے اوپر، حتیٰ کہ میں ایک جزیرے پہ جا لگی، جزیرے کے اوپر میں نے دیکھا وہاں اور کوئی انسانی آبادی نہیں ہے، وہاں پہ صرف درخت ہیں، درختوں کے پتے وغیرہ کھا کر میں نے گزارا کیا۔ تو میں نے کچھ دنوں کے بعد دیکھا ایک جہاز گزرتا ہوا نظر آیا، وہ کہنے لگے میں نے اپنا دوپٹہ اٹھا کر اس کو لہرایا تاکہ ان کو پتہ چل جائے کہ یہاں کوئی انسان ہے جس کو ریسکیو کرنا ہے یا جس کی مدد کرنی ہے۔ چنانچہ ان جہاز والوں نے دیکھ لیا وہاں سے کوئی کپڑا ہلا رہا ہے، کوئی انسان ہے۔ ان جہاز والوں نے اپنی کوئی چھوٹی بوٹ ہوگی، کوئی جو ریسکیو والی، ان کے پاس چھوٹی کشتی ہوگی، اس کشتی میں 2 آدمیوں کو بھیجا۔ وہ کہنے لگے ان 2 آدمیوں نے مجھے کشتی میں بٹھایا اور وہاں اپنے جناب اس جہاز کے اوپر لے گئی۔ کہنے لگے جب میں جہاز میں داخل ہوئی، جب جہاز پہ جا کے اتری، میں نے دیکھا میرا بیٹا ایک آدمی کی گود میں بیٹھا ہوا ہے۔ کرنے والا کون ہے بھائی؟ اس نے کہا جب جو ہی میں نے دیکھا تو اب اگر ماں کے سامنے اس کے بچے کو سمندر میں پھینک دیا گیا ہو اور پھر وہی بچہ اس کو زندہ مل جائے، ماں کے جذبات کیا ہوں گے؟ وہ کہنے لگے میں نے چیخ ماری اور جلدی سے بچے پہ گر گئی۔ میں نے کہا یہ بچہ میرا ہے۔ ان لوگوں نے کہا تو عورت پاگل ہے، تو وہاں جزیرے سے ملی ہے اور یہ بچہ یہاں موجود ہے۔ انہوں نے کہا نہیں یہ بچہ میرا ہے۔ میں نے اپنا پورا قصہ سنایا۔ انہوں نے کہا ہمارا قصہ بھی عجیب ہے، یہ بچہ ایک جانور کی پشت میں بیٹھا تھا سمندر کے اندر، ہمارا جہاز گزرا تو ہاتف غیبی سے ایک آواز آئی کہ اس بچے کو اٹھا لو ورنہ تمہارا جہاز غرق کر دیا جائے گا۔ ہم نے اس بچے کو اٹھا لیا، بچے کو وہاں سے اٹھایا، ماں کو جزیرے سے اٹھایا اور پھر دوبارہ ملا دیا۔ کرنے والا کون ہے بھائی؟ تو مدد کرنے والا وہ رب جو سب کی مدد کرنے والا ہے، جو ہر ایک کے حال کو پہنچنے والا ہے، جو ہر ایک کے حال کو جاننے والا ہے۔ کوئی کہیں سے کھڑے ہو کر پکارے، کوئی غار میں بیٹھا ہو، کوئی سمندر میں کھڑا ہو، کوئی پہاڑ کی چوٹی پر ہو اور کوئی جنگلات میں ہو، جہاں بھی ہو سب کی سننے والا کون ہے بھائی؟ تو اس رب سے بھی ہم دعا نہ کریں، اس رب سے بھی ہم نہ مانگے جو وعدہ بھی کر رہا ہے تم دعا کرو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارا رب تم سے یوں کہتا ہے مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ دوستو رب کو پکارنا